بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل۔ سید غلام رضا نقوی کا آبائی گاؤں جھنگ میں تھا۔ سید غلام رضا نقوی نے BA کیا، پھر LLB کیا۔ پولیس میں بھی بطور آفیسر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ دینی تعلیم جامعۃ المنتظر سے حاصل کی، پھر ایران چلے گئے جہاں 7 سال تک دینی تعلیم حاصل کی۔ سپاہ محمد پاکستان کے بانی علامہ مرید عباس تھے جو سن 1993 میں سپاہ صحابہ کے مقابلے میں بنائی گئی تھی۔ سید غلام رضا نقوی اس کے رہنما تھے۔ سپاہ محمد اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی ایک مسلح تنظیم تھی جس کے قیام کا مقصد دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والی تنظیم سپاہ صحابہ کے حملوں کا جواب دینا تھا۔ سپاہ صحابہ جو سن 1984 میں زیادہ مشہور ہوئی، اہل تشیعوں کے عوامی اجتماعات، ان کے علماء اور جدید تعلیم سے آراستہ طبقے پر حملے کر رہی تھی، جس میں بہت سارے شیعہ قتل ہوئے تھے۔ جس کے بعد سن 1993 میں غلام رضا نقوی نے اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اعتدال پسند شیعہ رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود سپاہ محمد پاکستان، سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی سے شیعہ مسلک کے لوگوں کے قتل کا بدلہ لینے اور ان کے قاتلانہ حملوں کو روکنے کے لیے یہ تنظیم بنائی، جس کا دفتر اس ٹائم ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں تھا۔ جس کے بعد جوابی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت سے لوگ قتل ہوئے، جس میں سپاہ صحابہ کے علماء بھی شامل تھے۔ سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی اور سپاہ محمد کے درمیان خون ریز جنگ کئی سال جاری رہی، جس میں یہ تنظیمیں ایک دوسروں پر حملے کرتیں، جس میں ان کے کارکنوں کے علاوہ عام شہری بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ پورے ملک میں فرقہ واریت کی وہ فضا قائم تھی جس کے پیچھے شاید غیر ملکی عناصر تھے، جن کا مقصد پاکستان میں بد امنی پھیلانا، انتشار پیدا کرنا اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ اسی بات کا ایک عنصر شیعہ سنی فسادات تھے۔ سن 1996 میں سپاہ محمد کے سالار اعلیٰ غلام رضا نقوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر قتل اور اقدام قتل کے متعدد وارداتوں کے الزامات تھے اور حکومت نے ان کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ان کی عدم موجودگی میں مرید عباس یزدانی اور منور عباس علوی نے سپاہ محمد کی قیادت سنبھالی، جس کے بعد ستمبر سن 1996 میں ہی مرید عباس یزدانی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا۔ مرید عباس یزدانی کے قتل کے بعد منور عباس علوی اور جیل میں قید غلام رضا نقوی نے پھر سے سپاہ محمد پاکستان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جنوری سن 1997 میں سپاہ صحابہ کے سربراہ ضیاء الرحمن فاروقی کو بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اسی دوران سپاہ محمد میں ایک نئے شدت پسند گروپ کے ابھرنے کی اطلاعات بھی سنی گئیں، جس کی قیادت اشرف شاہ کر رہے تھے۔ اگست سن 2001 میں جنرل پرویز مشرف حکومت نے دیگر عسکری تنظیموں کے ساتھ سپاہ محمد پاکستان پر بھی پابندی عائد کر دی اور ایجنسیوں نے جنگجو تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ سن 2014 میں سپاہ محمد پاکستان کے سربراہ غلام رضا نقوی کو جیل سے تقریباً 18 سال بعد رہا کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہی ان کے والدین انتقال کر گئے تھے۔ سن 2016 میں غلام رضا نقوی اپنی فیملی کے ہمراہ ایران چلے گئے اور کسی نے ان کو زہر دے دیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سپاہ صحابہ کے 10 رہنماؤں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں جو فرقہ واریت اور دہشت گردی کی نظر ہو گئے۔ پہلے نمبر پر بانی سپاہ صحابہ پاکستان کے مولانا حق نواز جھنگوی تھے،
جن کو جنگ میں ان کے گھر کے باہر ہلاک کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر مولانا اسرار القاسمی تھے، جو جنگ سے سپہ صحابہ کے MNA تھے، جو 90 کے انتخابات میں سب سے کم عمر MNA منتخب ہوئے تھے اور سن 1990 میں ہی انہیں قتل کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر سمندری فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے مولانا ضیاء الرحمان تھے، جو سپہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ تھے، جن کو سن 1997 میں لاہور سیشن کورٹ بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا۔ چوتھے نمبر پر مولانا اعظم طارق تھے، جو کہ سپہ صحابہ کے مرکزی رہنما تھے اور کئی مرتبہ MNA اور MPA منتخب ہوئے تھے۔ ان کے دور میں سپہ صحابہ اپنے عروج پر رہی۔ ان کو ان کی جماعت کے لوگ سنیوں کا وزیر اعظم کہتے تھے۔ انہیں سن 2003 میں ٹول پلازا اسلام آباد کے قریب فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پانچویں نمبر پر جنگ سے تعلق رکھنے والے سپہ صحابہ کے سیاسی و مذہبی رہنما مولانا مختار سیال ہیں۔ ان کو سن 1997 میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ چھٹے نمبر پر واہ کینٹ سے تعلق رکھنے والے مولانا شعیب ندیم ہیں، جو کہ سپہ صحابہ کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کو بھی 90 کی دہائی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ساتویں نمبر پر ہیں مولانا علی شیر حیدری، جن کو سن 2009 میں خیرپور سندھ میں ایک کانفرنس سے آتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ آٹھویں نمبر پر مولانا عبدالغفور ندیم ہیں، جن کا تعلق خانیوال کے علاقے سرائے سدھو سے تھا۔ یہ کراچی میں سپہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ تھے، جن کو عدالت پیشی پر جاتے ہوئے سن 2010 میں ناظمہ آباد کے علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ نویں نمبر پر کراچی سے تعلق رکھنے والے انجینئر الیاس زبیر ہیں، جو کہ سپہ صحابہ کے رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کو سن 2009 میں ہلاک کر دیا گیا۔ 10ویں نمبر پر پشاور سے تعلق رکھنے والے مولانا اسماعیل درویش ہیں، جو کہ سن 2013 اور سن 2018 کے الیکشن میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ ان کو بھی سن 2018 میں ہی پشاور میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔